دوسرا مسئلہ کشمیر ہے، یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جناب وزیر اعظم، اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ کیا ہم اتنے بڑے ہمسائے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وی کین چینج فرینڈ ناٹ نیبر؟ جی، پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کر دوں، لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، ہماری تجارت شروع ہو جائے، کنیکٹیوٹی ہو جائے، تو یہ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے۔ جب یورپین یونین بنی تھی، میرے سامنے، میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں، یعنی یورپ میں، تو سب کو فائدہ ہوا تھا۔ جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری اگر تعلقات اچھے ہو جائیں، جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے، ہندوستان سے تعلقات ہوں، اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں۔ لیکن جو اب سچویشن ہے، اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے۔ اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد، جو سارا جو ان کی سٹرگل، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری، اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی، لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ 5 اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ادھر واپس چلے جائیں، پھر بالکل ہو سکتی ہے بات، اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں۔ اب آگے جائیے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ اس کو کہنا چاہیے۔ آج وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے، کویسچن آنسر سیشن کر رہے تھے، جس میں عوام ان کو فون کرتی ہے اور وہ جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج اگر ہم نے ان سرکمسٹانسز کے اندر بھارت سے، نیو دلی سے بات کی تو یہ کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی۔ کیا واقعی ان کا یہ مطلب ہے؟ کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ مسٹر پرائم منسٹر، اگر آپ انڈیا سے بات نہیں کریں گے اور کشمیری نارملائزیشن آنی چاہیے، ان کی زندگیاں بہتر ہونی چاہیے، اور مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اس وقت الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ایک چیز کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے جو وہ عوام کو بتائیں کہ جس کی وجہ سے وہ الیکشن میں دوبارہ جائیں گے۔ ابھی دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا، الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھارت سے بات اب نہیں کرنا چاہ رہے۔ بھارت تو پہلے ہی بات نہیں کرنا چاہ رہا آپ سے، لیکن آپ کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آج ہم نے بھارت سے بات شروع کر دی تو بیڈ گورننس تو ملک کے اندر ہے ہی ہے، کرپشن تو ملک کے اندر بڑی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو میں سول سرونٹ سے بھی ملتا ہوں، پبلک سے بھی ملنے کی ظاہری بات ہے رابطہ رہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن بڑی ہے۔ ہر وہ بندہ جو بزنس کرتا ہے اور ہر بندہ جس کا سرکاری محکمے سے تعلق پڑتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ملک میں کرپشن بڑی ہے۔ اچھا، اپوزیشن کو آپ کو سلیکٹڈ کہا گیا، اور پھر ابو آل عمران خان صاحب نے جو ویک اکانومی کی وجہ سے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی جو سٹیٹسٹکس عمران خان بتاتے ہیں جی کہ جی ڈی پی 4% پہ گرو کر رہی ہے، یہ فیک ہیں۔ اور آج وہ کل کہہ رہے تھے جی 4,000 ارب جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے صرف پاکستان میں، ہوا ہے 11 ماہ میں، جو کہ ہماری بہت بڑی کامیابی۔ حالانکہ اس سے پہلے اس سے زیادہ پیسے یا اتنے پیسے تو ماضی کی حکومتیں بھی اکٹھی کرتی رہیں، لیکن عمران خان صاحب آپ ملک کو نقصان یہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ اپنے پیٹی گولز کے لیے، آپ اپنی پالیٹکس کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو دوبارہ 2023 میں جتوانے کے لیے
آپ حالات کو اور بھارت سے نارملائزیشن آف ریلیشن نہیں کر رہے، صرف ایک چیز کی وجہ سے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر پاکستان کی اس طرح کی سیاسی جماعت جو پہلی دفعہ پاور میں آئی اور وہ کوئی اچھے ڈیسیژن نہیں لے سکے. آپ باقیوں کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اباب آل جو چیز دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ بھارت سے ڈائلاگ ہو، اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ چیزیں نارملائز ہوں. یہ سیز فائر ایگریمنٹ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. بات تو یہ بھی چل رہی ہے کہ بھائی 370 کو چھوڑیں، آپ 35A کی بات کریں. تو اٹ مینس کہ یہ بیسیکلی بھارت کو سگنل تھا کہ ہم تھوڑا راستہ ہم آگے آتے ہیں، تھوڑا راستہ آپ آگے آئیں اور معاملات کو سلجھائیں. اب کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے اور تو چیزیں تو میرے لیے تو اپوزیشن مسئلہ پیدا کر دے گی. سو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اپوزیشن کے پاس یہ پوائنٹ آ جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو نواز شریف کو مودی کا یار اور غدار کہتے تھے، اور آج جب یہ پاور میں آئیں گے تو نواز شریف اور ان کی پارٹی کیوں نہیں عمران خان کو کہے گا کہ ہمیں تو آپ غدار کہتے تھے، آج تم کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ تو یہ سیاسی اشرافیہ کس طرح کی اشرافیہ ہے جو اپنے الیکشنز کے لیے اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے کشمیریوں کو بھی مشکل میں رکھتی ہے، پاکستانیوں کو بھی مشکل میں رکھتی ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نہ گورننس کا، نہ اسٹیٹسمینس ہونے کا، اور نہ پاور میں آنے کا. اگر آپ کے پاس آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں ہے، کیا ہوگا اگر آپ پاور میں نہیں آئیں گے؟ عمران خان صاحب پہلے بھی تو آپ پاور میں نہیں تھے. کیا ہوگا؟ آپ الیکشن ہار جائیں گے لیکن ملک کی کچھ سمت تو طے ہو جائے گی. کیا ہوگا اگر آپ ان پاپولر فیصلہ کر لیں گے؟ کوئی ملک کی سمت تو طے کر لے، کوئی ڈائریکشن تو دے دے کسی ملک کو. اگر آپ اپنے ملک کو ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتے، آپ کا پاور میں آنا ضروری نہیں ہے، آپ کا ملک کو ڈائریکشن دینا ضروری ہے. یہ سیاست دانوں کو پاکستان میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے تو شاید ملک جو ہے وہ بھٹک جائے گا. ملک بالکل نہیں بھٹکے گا. ملک بھٹکے گا تب جب آپ اپنے ماضی کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں عمران خان صاحب، اور باقی بھی لیڈرشپ نے یہی کیا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر میں بھارت سے بات کر لوں گا تو میں تو غداری کر لوں گا کشمیریوں کے خون سے. آپ ہماری ٹریڈ تو بہت امپروو کرے گی لیکن یہ غداری کشمیریوں سے ہوگی. ہم کب تک اسی طرح بدے رہیں گے عمران خان صاحب؟ ہم کب تک یہ آپ کی سیاسی لوگوں کے یہ جمیلوں میں ہم پڑے رہیں گے؟ کیا ملک نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا پارلیمنٹ نے اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ہم لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں ہم لوگ ہر چیز کے اوپر کہ آپ کسی چیز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے اس پاکستان کے اندر. اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بندہ بات نہیں کر پا رہا، اگر اکانومی پہ بات ہو رہی ہے تو تب کوئی بات نہیں ہو رہا، الیکشن ریفارمز کرنے ہیں تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہوتا ہے عمران خان صاحب. نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا. آپ لوگ تو چند لوگ ہیں، سینکڑوں میں ہیں آپ لوگ. تو آپ لوگ کتنے ہیں ٹوٹل؟ کوئی 2-3 درجن پیپلز پارٹی میں ہے، 2-3 درجن PMLN میں ہے، 2-3 درجن PTI میں ہے، اور باقی اسی طرح. اور یہ آپ ٹوٹل 200-300 لوگ ہیں جن کے سارے مسئلے ہیں، اور آپ نے پورے کے پورے 22 کروڑ عوام کو اسٹیک جو ہے وہ جو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے. اور نام لیتے ہیں آپ کشمیر کا، کام کرتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویسے اگر بھارت نے اگر ایک چیز کر دی ہے، دیکھیں آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا نہ تو آپ کی کوئی انٹرنیشنل سپورٹ آپ کو آ رہی ہے. OIC نے ہمیں کیا جواب دیا ہے؟ OIC نے فلسطین کے اوپر تو فارن منسٹر کا سیشن بلا لیا، کیا کشمیر کے اوپر بھی بلایا؟ کس چیز کا آپ عوام کو، اور جنہوں پنجابی کہنے لارا لا کے بیٹھے ہو تسی، ٹرک دی بتی بھی چلایا ہے. عوام کو کہتے ہیں اکانومی ٹھیک نہیں ہے، مجھے اکانومی بہتر کرنے دیں. آپ اکیلے سارا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ اتنے جوگے ہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے. آپ اقوام متحدہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ بھارت جو ہے وہ اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کلب ہو رہا ہے، وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ صرف جو مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں انہی کے اندر گھوم پھر رہی ہے. کشمیر فلسطین کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہر تیسرے دن ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ کسی اسلامک ملک پہنچا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی لیٹن امریکہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی ایشیا پیسفک بھی ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی یورپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے.
تو آپ نے اپنی کیا پالیسی بنا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کیا ہمیں نیا لارا لگا رہے ہیں کہ بھائی میں دوبارہ پاور میں آؤں گا؟ جب آپ دوبارہ پاور میں آئیں گے تو پھر آپ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے؟ معاملات تو ایسے رہیں گے. یا تو ہونا کہ آپ کو کوئی ایشورنس ملی ہو یا کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو کہہ رہی ہو کہ بھائی دیکھیں ہم نے بھارت سے بات کر لی ہے, بھارت آپ سے بات کرنے کو تیار ہے, 370 چلو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں, 35A کو وہ ٹیک کے کر لیں گے, وہ بھی کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی بتی, اور عوام ہماری ساری جذباتی ہے, وہ بڑے خوش ہوں گے جی ہم نے کشمیریوں سے غداری نہیں کرنی. لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ کنیکٹیوٹی کا زمانہ ہے. آپ نے ویسٹرن آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ 2023 کا الیکشن یار ہار جاؤ یار, لیکن خدارا ملک کو کوئی ڈائریکشن دے کے جاؤ. ہمیں اس چیز کا فیصلہ, یہ کشمیر کے مسئلے کو ونس فار آل حل کریں تاکہ سو دیٹ وی کین موو فارورڈ. اور آپ تو بڑی بات کر رہے تھے کہ ہم بھارت سے بات کریں گے, ڈائلاگ کریں گے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, وہ جو ان کو ہوا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے. جب آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اب چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, آپ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں